بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام دین و دنیا کے ساتھ آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد مجددی علیہ انصار. ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گوجرانوالہ کی ایک مقتدر علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان مجددی. ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ سرزمین گوجرانوالہ کے چند گنے چنے احباب میں ڈاکٹر صاحب کا شمار ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس اچیومنٹ کے بعد یہ ان کا پہلا اسٹوڈیو پروگرام ہے اور ہمارے رگز چینل کے اوپر پہلا ان کا پروگرام جاری ہے. عالم اسلام کی ایک قدیمی اور عظیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے ڈاکٹر صاحب کو سرٹیفکیشن کا اعزاز ملا ہے. آج کے بعد ڈاکٹر محمد رمضان مجددی الازہری بھی کہلوائیں گے اور الازہری کہلوانے کے بعد یہ سب سے پہلے رگز چینل کو جوائن کر رہے ہیں. اس بات پر میں رگز چینل کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور ایسی ہستیاں، ایسے لوگ جو الازہر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. گوجرانوالہ کی سرزمین میں ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ، جن کو الازہر کے ساتھ ایفیلیشن کی ڈگری ان کا حصول ہے، وہاں کے طلباء، وہاں کے اساتذہ وہاں پر پڑھنے بھی جاتے ہیں. ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی جامعۃ الازہر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے، وہاں کی ڈگری، وہاں سرٹیفکیشن لینا چاہتا ہے، تو ہمارے گوجرانوالہ میں میرا خیال ہے یہ ایک ہی ادارہ ہے جو جامعۃ الازہر کے ساتھ وابستہ ہے. ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا شاعری اور اسلام. گفتگو، سخن، دنیا کی کسی بھی زبان میں بولنا جو ہے، یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا جو سب سے مؤثر اور اہم ذریعہ ہے وہ گفتگو ہے. اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ گفتگو یا تو نثر میں ہوتی ہے یا نظم میں ہوتی ہے. اسلام نظم کو، منظوم شاعری کو کس انداز سے دیکھتا ہے، آج کی ہماری گفتگو کا یہ مطمع نظر رہے گا. اس سے قبل کہ ہم اس اپنے پروگرام کی طرف چلیں، میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس بارے میں بریف کریں. یہ شاعری ہوتی کیا ہے اور شاعری کا انسانی جذبات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. تمام سننے والے، دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو میرا سلام ہو. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آر این نیوز کا اور محترم ڈاکٹر راشد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور آپ احباب کے سامنے گفتگو کا موقع دیا. شاعری ایک فن ہے، یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں میں تلفظ بہ الانسان، جی کلام ہے وہ. تو کلام جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، نثر اور نظم. جو ایک عام سیکوینس میں کلام بولا یا لکھا جاتا ہے وہ نثر کہلاتا ہے، اور جب اس کو جو ہے وہ ارینج کر لیا جائے، ردیف و قافیہ کا اہتمام کیا جائے اس میں، تو وہ نظم کہلاتا ہے. یعنی بے ترتیب جملے وہ کلام میں سے نثر کہلاتے ہیں، اور جن کو ایک ترتیب کے ساتھ، ردیف اور قافیہ کے ساتھ، ہم آواز الفاظ کے ساتھ مرتب کر دیا جائے وہ شاعری کہلاتی ہے. جی بالکل. جی، تو ان کا شاعری کیا انسانی جذبات کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے؟ اس پر کوئی اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. شاعری کا جذبات کے ساتھ بہت سارا لنک ہے، اور یہ کیونکہ ایک طرح کی میوزک ہی ہے. جی، کہ الفاظ کا ایک خوبصورت چناؤ جس میں ردیف و قافیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ اتار چڑھاؤ آواز کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے انسانی جذبات کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہے، جذبات کو انگیخت دیتا ہے. جس طرح کی شاعری ہوتی ہے اس طرح کے جذبات ابھرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر جنگ و جدال پر مشتمل ہوگی تو ادھر رجحان پیدا ہوگا، اگر نفسانی خواہشات کے والے سے ہوگی ایسے جذبات کو انگیخت کرے گی. تو جس طرح کی شاعری ہوگی اس طرح کے اثرات اس کے مرتب ہوں گے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ جو صوتی ترکیب کے ساتھ ہوں گے، تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی ذرا بریف کریں کہ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ. تو کیا ہم اس کو شاعری کہیں گے؟ جی ایسا نہیں ہے، اس کو شاعری تو نہیں کہہ سکتے. بعض الفاظ ایسے بالکل جو ہے ان کا ربط ایسا ہے،
بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاعری ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاعری ہے، خاص کر کے جیسے سورہ رحمان ہے، جی 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 جی، فبی آلاء ربکما تکذبان، اس میں جو ردم ہے اس کا وہ یوں لگتا ہے جیسے شاعری ہے. جی جی، تو حالانکہ شاعری یہ نہیں ہے، نثر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اپنے محبوب نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی وہ ان کی شایان شان ہے. ٹھیک ہے. شاعری ایک طرح کا قبا بھی ہے جس سے نبی کی ذات جو ہے وہ محفوظ و مامون ہوتی ہے. تو قرآن مجید بلا شبہ ایک خوبصورت نظم والی کتاب ہے، مگر اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. شاعری میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طرح کی ایگزیجریشن ہوتی ہے، وہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، جو کہ قرآن میں قطعاً 1% بھی نہیں ہے. بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے تو غلاف کعبہ کے اندر چھپے ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاعری ہے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شاعرانہ قول نہیں ہے، لیکن یہ معلوم کسی کسی کو ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ انسانی جذبات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کوئی بتائیں. جی مجھے عرب جو ہے نا عربوں کی ہسٹری سے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے آپ کے سوال سے. جی جی، کہ ہم نے عربی ادب میں اس کو پڑھا تھا. جی، کہ ایک عرب تھا، اس کے ہاں کوئی مہمان گیا عجم سے. اچھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک غلام ہے اور اس کو اس نے باندھا ہوا ہے. جی. تو اس نے پوچھا جی آپ نے اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہنے کہ آپ کھانا شانا کھائیں، آپ چھوڑیں اس کو، رہنے دیں، اس کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اس کو تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا جب تک آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے اور مجھے بات نہیں اصل بتائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیے بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کا مہمان آئے اور خالی چلا جائے، کھانا نہ کھائے. تو وہ مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ اس کا جرم ہونے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ میرا ایک اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا سامان سے لدا ہوا، یہ وہاں فلاں علاقے سے چلا ہے اور ان کو نہ اس نے پانی پلایا ہے، نہ چارہ کھلایا ہے، بگاتا لایا ہے، ریسٹ بھی نہیں دی. تو یہ خودی خانی کرتا رہا ہے، اشعار پڑھتا رہا ہے، اور جو اونٹ ہیں وہ اس لے پر چلتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جب یہاں پہنچے ہیں تو سارے کے سارے مر گئے. یعنی ہودی خانی کہتے ہیں عرب کے اندر جب سفر کرتے ہیں تو ایک اچھے کلام والا، اچھی آواز والا بندہ کلام بولتا ہے. جی میں اپنی بات ذرا مکمل کر لوں. جی. وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے الفاظ سن کے، ایک بندے کی آواز سن کے، اس کی شاعری سن کے اونٹ مر جائیں، اور اس طرح وہ آئیں سفر کرتے ریسٹ نہ کریں اور اتنی وہ تھکان میں ہوں اور بھوکے پیاسے سفر کرتے ہیں، آخر وہ ان کی ڈیتھ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی آپ کو اس کا نظارہ دکھاتا ہوں. ابھی میرے اونٹ آ رہے ہیں صحرا سے چر کے، وہ سارے دن کے بالکل انہوں کو پانی نہیں ملا. تو پیاسے جب آئیں گے حوض پہ، انہوں نے پانی پہ ٹوٹ پڑنا ہے، تو یہ پاس پڑے گا تو دیکھنا وہ پانی بھول جائیں گے. ویسے ہی ہوا جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یوں ہی وہ پانی کے قریب پہنچے، اس نے خودی خانی وہ شاعری شروع کر دی اپنی میوزک جو تھی. تو جو ہی وہ سنا اونٹوں نے تو وہ وہیں پہ واپس پلٹ گئے. تو اس نے کہا سارا دن کے بھوکے پیاسے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سارا دن کے بھوکے پیاس ان کو شدید لگی ہوئی ہے، لیکن جب ایک انسان کی خودی خانی، اسلام کا ایک انسان کا کلام اونٹوں نے سنا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نہ صرف انسان کے لیے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے موسیقی کا، شاعری کا اثر جانوروں پر بھی بتایا کہ وہ اونٹ جو تھے اس کی خودی خانی سن کر وہ بالکل واپس پانی انہوں نے چھوڑ دیا. سارے دن کے پیاسے تھے، پانی انہوں نے پینا چھوڑ دیا. خودی خانی کے اندر ایسی تاثیر ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے.
ہم جب بھی آتے ہیں رانا احمد جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا احمد جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ آپ کے سامنے وقفے کے بعد موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رگز چینل. میں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد مجددی علیہ انصار. ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان مجددی الازہری. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے, جو گفتگو کا موضوع ہے, وہ ہے شاعری اور اسلام. ابھی ہم نے قرآن کی روح سے, قرآن کے نقطہ نظر سے شاعری کو دیکھا تھا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شاعری کی ہے یا اہتمام کے ساتھ شاعری کو سماعت کیا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. شاعری ایک مطلق جو لفظ بولا جاتا ہے, اس کے حوالے سے ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ شاعری عموماً فضولیات, لاو و لاب, لغویات کا منبع ہوتی ہے. اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے, انسانی جذبات کو انگیختہ کرنے والی. اس تناظر میں آ کے نا, جی اس تناظر میں آ کے قرآن مجید نے اس کو ڈینائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں, وما علمناہ الشعر وما ينبغي له وما هو بقول شاعر. جی جی. تو یہ آپ کے حوالے سے کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جو ہے یہ شاعر نہیں ہے, یہ کلام کسی شاعر کا قول نہیں ہے. اس حوالے سے ہے کہ جو عموماً مائنڈ پایا جاتا ہے شاعری کے بارے میں کہ یہ عموماً رومانوی قسم کی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب نیگیٹو جذبات کو ابھارتی ہے, اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. صحیح. اگر یہ ٹھیک ہو, درست ہو, اور اس کے اندر پازیٹیوٹی ہو, اور اس کے ذریعے لوگوں کے اخلاق و عادات کو بہتر کیا جائے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح. اور اس کی تاثیر کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض اشعار جو ہیں وہ جادو ہیں. اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, بیان من لسحرا. اور شعر کے بارے میں شعر میں حکمت ہے, اور یہ جادو کی تاثیر رکھتا ہے. شعر بھی جادو کی تاثیر رکھتا ہے, اور بیان شعر بھی ایک بیان میں آتا ہے, علم بیان میں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو شاعری یعنی کہ 3 طرح کے موقف ہیں. بعض وہ اشعار ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مذمت فرمائی ہے اور قطعاً اس کی اجازت نہیں دی, بلکہ امرؤ القیس جو کہ تاریخ عرب میں ایک بڑا نامی گرامی شاعر ہوا ہے, نام ہے, تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تو وہ مقبول و مشہور تھا, مگر آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا, کیونکہ اس نے فحش شاعری کی ہے. نیگیٹیوٹی اس کی شاعری میں پائی جاتی ہے, ناجائز جذبات کو ابھارتا ہے. جبکہ جو شاعر اسلام ہیں جنہوں نے خوبصورت باتیں کی, جو اسلام کے حوالے سے پازیٹیو باتیں تھیں یا اخلاقیات کو, حتیٰ کہ ایون کہ جو پرانے شعراء تھے, جاہلی شعراء, ان میں بعض شعراء کو آپ نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اچھا کلام کہتے تھے, اور انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے, حق بات کی دعوت دی ہے. صحیح. اس حوالے سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف جو ہے وہ بالکل شاعری کی نفی نہیں ہے. صحیح. تو آپ نے کبھی خود بھی شعر کہا ہے؟ اگرچہ باقاعدگی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر نہیں کہا, مگر بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے آپ کے بھی اسی طرح قرآن مجید کی طرح بعض اوقات جو ہے وہ سجہ بندی میں الفاظ آ گئے. جس طرح غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اور گمسان کا رن پڑا تھا, وہ ایک بڑی غداری ہو گئی تھی اور بڑا ایک معاملہ بن گیا تھا
انہوں نے بڑی چابکدستی سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹریپ کرنا چاہا، تو اس وقت چند لوگ آپ کے پاس رہ گئے، باقی اپنے دفاعی پوزیشنوں پہ چلے گئے، یا کچھ لوگ جو نو مسلم تھے وہ بھاگ رہے تھے، تو بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری تھے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو بالکل یہ شعر کی طرح لگ رہا ہے، شعری وزن کے مطابق ہے، اس وزن پہ آ رہا ہے، قافیہ کے ساتھ ہے. جی بالکل. تو یہ ایک آپ فرما رہے تھے، یعنی کہ اس وقت کہہ لیں کہ صحابہ کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو حضور اٹھان دے رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ ایک وہ چیز تھی جس نے ٹوٹے ہوئے حوصلے جوڑ دیے، اور جس نے جو ہے مسلم جو مجاہدین تھے ان کو دوبارہ ایک جذبات دیے، اور وہ دوبارہ جو ہے ہر طرح کی بازی لگانے کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کے ساتھ کبھی بھی شاعری نہیں کی، لیکن اس وقت جو جملہ بولا تھا، آپ کی زبان اقدس سے جملہ نکلا تھا، یہ شاعری اوزان کے بالکل عین مطابق ہے. اسی طرح سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی شاعری اوزان کے بالکل مطابق ہے. بلکہ عرب کے شعراء نے اس کو شاعری ہی کہا ہے، انہوں نے اس میں کچھ ترتیب سے اوزان کے فرق نکالنے چاہے، لیکن جب نہ نکلے تو انہوں نے مجبوراً کہہ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی انسان کا کلام ہوتا ہم اس میں سے ضرور نکالتے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کے ساتھ شاعری کو سماعت کی ہے؟ جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں آپ کے ہاں شعراء موجود تھے، صحابہ کرام جو باقاعدہ شاعری کرتے تھے، جن میں بڑا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ نعت بھی کہتے تھے اور ہجو بھی کرتے تھے. ہجو ایک شاعری کی خاص صنف ہے کہ جو میدان جنگ میں، کیونکہ جب ہجرت فرما کے آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں اور جنگ و جدل شروع ہوا ہے، تو بالخصوص اس وقت اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ لوگ اپنے ساتھ لاتے تھے ایسے شعراء جو ہیں جو کہ اسلام کے خلاف اور بانی اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ شعروں میں تنقید کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے حسان تم ان کا جواب دو. ٹھیک ہے، شاعری میں. ہاں جی، شاعری میں. بلکہ ایک مقام پر ہے کہ آپ نے فرمایا کون ہے جو تلوار کا جواب تو دیتے ہیں، جو زبان سے ان کا جواب دے. اور پھر آپ نے اپریشیٹ کیا حضرت حسان ابن ثابت کو، فرمایا احجم یا حسان سیعینک اللہ بروح القدس او کما قال علیہ السلام، کہ اے حسان ان کو جواب دو، کیونکہ جواب دو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے. جبریل امین کے ذریعے آپ نے ان کو دعا بھی دی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو شاعری اگر تو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، جس میں اخلاقیات کی تعلیم ہو، اسلام کا دفاع ہو، ایسی شاعری نہ صرف اسلام کے اندر مستحسن سمجھی جاتی ہے، بلکہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی شاعری سماعت فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بعض شعر جادو بیان ہوتے ہیں. تو جادو بیانی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کوئی ہمیں ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دیں گے، کچھ بتائیں گے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کا کوئی ایسا کوئی معاملہ یا کسی اور کا کوئی ایسا معاملہ جو جادو بیانی کا معاملہ ہو، جادو بیانی کا اثر رکھتا ہو؟ ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے ہمارے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی برصغیر کا ایک بہت نامور نام گزرا ہے. ان کو کاکی اوشی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو غیبی طور پر اللہ کی بارگاہ سے روٹی ملا کرتی تھی. کاک افغانی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں. تو حضرت احمد جام زندہ فیل، ان کا شعر ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. جی جی بالکل، کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کو غیب سے ہر لمحے نئی زندگی ملتی ہے. کسی قوالی کی مجلس میں یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، فارسی کا شعر تھا. جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ شعر سنا تو آپ پر ایک وجد کی کیفیت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض شعر جادو اثر ہوتے ہیں. تو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ شعر سنا تو ان پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. قوالوں نے جب دیکھا کہ ان پر وجدانی کیفیت طاری ہے، وہ بار بار یہی شعر دہراتے رہے. حتیٰ کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ 3 دن تک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسی سحر کے اندر رہے. جب پہلا شعر کا مصرع پڑھا جاتا، ان کی جو روح تھی وہ نکل جاتی، ان کی روح
ایسے ہو جاتی جیسے وہ مر گئے ہیں. لیکن جب دوسرا شعر پڑھا جاتا, مصرع پڑھا جاتا, تو پھر دوبارہ وہ زندگی لوٹ آتی. بالآخر کسی نے کہا کہ آپ پہلا مصرع پڑھ کر دوسرا مصرع قطعاً نہ پڑھیے گا, بلکہ ان کی قبر کے اوپر یہ کتبہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کی قبر پر اس شعر کا دوسرا مصرع بالکل نہ پڑھے. کچھ تگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست. یہ شاعری جادو بیان ہوتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے. جی بالکل, میں آپ کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ ان کا جب جنازہ چلا تو اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا کہ کوئی ایسے کوئی مجلس تھی, اس میں کوئی ترنم سے شعر پڑھ رہا تھا, تو اس میں کوئی ایسے الفاظ ہیں تو ان کا ہاتھ بلند ہو گیا, تو کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں عاشق کا جنازہ ہے, چپ کر جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے پھر یعنی ان کی موت کے بعد بھی انہوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا. جادو اثر رکھتی ہے. حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد. آج ہم موضوع بات کر رہے ہیں شاعری اور اسلام. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے, اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں, اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے, اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ وقفے کے بعد آپ کے پاس موجود ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کی زینت بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد رمضان مجددی الحضری. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شاعری اور اسلام. چونکہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہے, کوئی بھی زبان ہے, اس کے اندر شاعری ضرور ہے. شاعری کے اثرات بھی ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے, شاعری کے اثرات بھی ایسے ہیں کہ جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. خاص طور پر جب غم کی کیفیت ہو تو اس وقت غم زدہ اشعار پڑھے جاتے ہیں, جب خوشی کی کیفیت ہو تو خوشی والے اشعار پڑھے جاتے ہیں. کسی بھی قوم کا یہ کہہ لیں کہ ایک ادب ہوتا ہے, کسی بھی زبان کا ادبی, ہر زبان کی ادبی فن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو اسلامی شاعری ہے, اسلامی شاعری کے اندر رومانویت ہے, جنگ و جدل ہے, غم خوشی کی کیفیت ہے, اسلام کے اندر کیسی شاعری ہے؟ جی اسلامی شاعری جو ہے اس کی جس طرح قرآن و حدیث ہے, فقہ ہے, مختلف علوم جو ہیں ان کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے, اس طرح اس میں شاعری بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو شاعری کو پروموٹ کیا گیا ہے, باقاعدہ سے نہیں, مگر بہرحال جو ایک اگر اس کو وہ دین کے لیے معاون چیز ہے تو اس کو پروموٹ کیا جائے گا, اس کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی. جس طرح کہ میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا, پچھلی گفتگو میں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کو خود اپنے حکمن فرمایا کہ ان کی حجب کرو, ان کو جواب دو مشرکین مکہ کو. جی اور آپ خود جو صنف شاعری کی اصناف میں سے حمد ہے, نعت ہے, تو حمد باری تعالیٰ بھی لکھتے تھے صحابہ کرام. میرے خیال میں 40 سے زیادہ صحابہ ہیں جو باقاعدہ نعت گو شاعر تھے.
40 سے زیادہ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ نعت پڑھی. الحمدللہ میرے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے, ان کے اسماء گرامی موجود ہیں کہ جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے تھے. اور انہی میں حضرت حسان بن ثابت ہیں, حضرت کعب بن مالک ہیں, عبداللہ بن رواحہ ہیں. ان لوگوں نے یہ دربار رسالت میں آپ کے حوالے سے آپ کے موجود ہوتے ہوئے یا باقی صحابہ کی مجلس میں نعت پڑھی ہے. تو نعت ہو, حمد ہو یا اخلاقیات کی ترغیب ہو, بلکہ صحابہ کرام کے جو شاعری ہے اس میں بہت زیادہ جھلک ہے قرآن و حدیث کے جو دروس ہیں ان کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اصل میں کہہ لیں کہ قرآن و حدیث کی ترجمانی تھی. تو اگر شاعری کے ذریعے قرآن و حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا جائے, اس کا ابلاغ کیا جائے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے اندر قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو اگر ہم شاعری کی زبان میں پیش کریں تو یہ ٹھیک ہے. تو اسی کی میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں, کیا شاعری کے اندر تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ جی, جیسے قوالی ہے, نعت ہے, قصائد ہیں. بالکل. پہلے جو آپ کی بات ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ شاعری کے ذریعے تبلیغ اسلام کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی مثنوی بڑی معروف ہے اس حوالے سے. جی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ مثنوی مولوی مانوی دار زبان ہست قرآن در زبان پہلوی, کہ یہ جو میری مثنوی ہے, یا اس کے بارے میں کسی بزرگ نے کہا ہے کہ یہ شاعری کے انداز میں فارسی زبان کے اندر اصل میں قرآن ہے, قرآن کی ترجمانی ہے. ہاں, مطلب یہ قرآن کی ترجمانی ہے. اور پھر دیکھیں ہمارے جو خطۂ پاک جو ارض پاک و ہند ہے, اس میں ہمارے جو ہیرو ہیں قومی, حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, آپ کی شاعری ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہے. آپ کو مرید رومی, آپ نے تو کہہ لیں کہ مرید رومی, آپ تو کہہ لیں کہ آپ نے تو شاعری کا مزاج بدل دیا. ٹھیک ہے. آج تک شاعری جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور کے بعد عموماً رومانیت کی طرف چلی گئی تھی, اس کی اور نہجیں بن گئی تھیں. مگر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ خوبصورت شاعر ہیں کہ جنہوں نے شاعری کو سراسر بالکل اسلام کی خدمت کے لیے اور ابلاغ دین کے لیے استعمال کیا ہے. اور میرا خیال ہے جیسی فکر اور جیسی خودداری ہمیں علامہ اقبال کے اشعار میں ملتی ہے, جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا, ایسی شاعری ہمیں اور کہیں بھی نہیں ملے گی. بڑی پرتاثیر شاعری ہے. تو میں آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہدی خوانی جو تھی, یعنی جب لمبا سفر کیا کرتے تھے, خاص طور پر رات کا سفر, تو رات کے سفر میں بیدار رہنے کے لیے ہدی خوانی ہوتی تھی. شاعری جو اچھے کلام والا تھا وہ سنا کرتے. تو کیا آج کل کے سفر میں جب ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, آج کل اونٹوں پر سفر تو ہوتا نہیں, گاڑیوں کے اندر جب سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں کے سفر میں کیا ہم میوزک سن سکتے ہیں؟ جی, ایک بات اس کو پہلے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا. جی کہ میوزک کس قسم کا. ٹھیک ہے. میوزک ایسا جو ہیجان انگیز ہو, جس میں خوش اشعار ہوں, یا وہ جذبات کو بھڑکانے والا, کو ابھارنے والے ہوں, جی ایسے جو ہے اس کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں, بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے اشعار یا ایسی موسیقی سنتا ہے, قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا کہ اس کی سماعت ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جائے. بہت بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے. تو اس لیے ایسی شاعری, ہاں یہ ہے کہ اگر شاعری میں حمد ہے, نعت ہے, یا اس طرح کے کوئی اچھا کلام ہے, جس طرح مولانا حالی کا ہے, علامہ اقبال کا ہے, وطن کے حوالے سے, اپنے قوم و ملت کے حوالے سے کوئی اچھا کلام ہے تو وہ سن سکتے ہیں. جس طرح ملی نغمے ہیں, جی اس طرح کا کلام جو ہے وہ سن سکتے ہیں. دوسرا ادروائز کلام ہے اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ سفر میں تو بندہ اور زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو ہمارے جو میں پیغام دینا چاہوں گا اس فورم سے کہ ہمارے جو خاص کر کے ڈرائیور لوگ ہیں, سفر کرنے والے لوگ ہیں, سفر میں بہت بندہ تھریٹ پہ ہوتا ہے, تو چاہیے کہ ہم اس وقت اچھا کلام سنیں, اچھی چیز سنیں, کیونکہ جس حالت میں کوئی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور اگر آپ اچھی حالت میں جائیں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتری ہوگی. سفر میں چونکہ ایک تو بیدار رہنا ہوتا ہے, اور دوسرا لمبا سفر کی صعوبت کو کسی حوالے سے کاٹنا پڑتا ہے, انسان باتیں کر کر کے بھی بیزار ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں شاعری کی جو میجر قسمیں ہیں, ایک نیگیٹو, ایک پازیٹیو, ایک ایسے جو آپ کے شہوانی جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر آپ کو
فکری انداز میں، اگر آپ کو تعمیری انداز میں، نعت کی صورت میں، قصیدہ کی صورت میں، کلام کی صورت میں، جیسے ہمارے ہاں پنجاب کے اندر میاں محمد بخش صاحب کا کلام، حضرت بابا بلے شاہ کا کلام، جی بالکل، حضرت سلطان باہو کا کلام، جن کے کیونکہ ان کا سارا کلام جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر ہی مبنی ہے، دنیا کی حقیقتیں بھی اصلاح ہیں، احوال کے لیے ہے، اصلاح احوال کے لیے ہے۔ تو اگر اس قسم کا کلام اور قوالی بھی ایسی ہو جس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں مثبت اشعار ہوں، نیگیٹو اشعار نہ ہو جو خلاف قرآن و سنت نہ ہو، اگر کوئی ایسا اختیار کرتا ہے تو اس کی اسلام کے اندر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شاعری اور اسلام کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے بڑی ہمارے معلومات فراہم کی ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ قوالی کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ وہی کلام سنا جائے جو آواز کی جو ہے وہ سریلا پن ہو، جس میں خاص کر کے جو مضامین آج کل جو مروجہ قوالی ہے اس میں ویسے آلات استعمال ہوتے ہیں جو شرعاً منع ہیں، اسلام میں منع کیے گئے ہیں۔ آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آخر میں اینڈ پر کشف المحجوب میں ایک باب باندھا ہے باقاعدہ قوالی کے حوالے سے، اور انہوں نے جو شروط و قیود بیان کی ہیں کہ قوال کیسا ہو اور سننے والے سامعین کیسے ہوں اور وہ کس انداز میں کی جائے، تو آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی حدود و قیود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات آخر میں کی ہے کہ قوالی بھی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کہ قوال باشرہ ہو، قوال کیسا ہو، سننے والے کیسے ہوں، ماحول کیسا ہو۔ ہمارے ہاں جو قوالی کا بھی جو ماحول ہوتا ہے وہ اللہ ماشاءاللہ وہ اس بڑا عجیب دور ہے کہ آج کل قوالی تو تھی ہی، اب تو نعتیں بھی اس انداز میں آ گئی، تو پتہ نہیں چلتا نعت لگی ہے یا گانا لگا ہوا ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے ناظرین کو یقیناً ڈاکٹر صاحب کی آج کی گفتگو سے بڑے اہم اسباق ملے ہوں گے۔ آپ بھی اگر کسی بھی موضوع پر ہمارے ساتھ ٹچ ہونا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ موضوع ہے، یہ ہمیں اس بارے میں معلومات چاہیے، تو آپ ہمارے رقص چینل کو اپنے ان آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نیچے ہمارا نمبر بھی مل جائے گا، تو دوبارہ پھر ایک نئے پروگرام کے لیے آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع پر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں، بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے، ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء